اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا دنیا کی زندگی محض ایک کھیل تماشا ہے؟ دیکھیں، ایسا نہیں ہے، کھیل تماشا نہیں ہے، اور اس کا ایک مقصد ہے، اور یہ بنا کسی مقصد کے نہیں ہے۔ دنیا کی پیدائش، اس کائنات کی پیدائش، پھر اس میں انسان کا پیدا ہونا، اس کا جینا مرنا جو ہے، اس کا سب ایک مقصد ہے، اور یہ بات بھی بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ وہ مقصد دنیا نہیں ہے، ظاہر نہیں ہے۔ یعنی انسان کی زندگی کا مقصد دنیا کی محض زندگی گزارنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ اور اس میں اب یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، میں نے آسمان اور زمین اور جو اس کے درمیان ہے، جو کچھ اس کے درمیان ہے، اس کو ایک کھیل تماشا کے طور پہ نہیں بنایا ہے۔ لو اردنا نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر مجھے کچھ کھیل ہی بنانا ہوتا تو میں کچھ اور کر لیتا اپنی جانب سے، ان کننا فاعلین، اگر مجھے ایسا ہی کرنا ہوتا۔ دیکھیں، کھیل تماشا تو اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، یعنی انسان نقصان میں جا رہا ہے۔ تو ایک ایسی بات جس کا مسلسل خسارہ ہو، نقصان ہو، تو یہ مقصود نہیں ہو سکتا، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ انسان تو نقصان میں جا رہا ہے، تو اس کی اپنی وجوہات ہیں، اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ لیکن دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا نہیں ہے۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں کہ ایک مقصود ظاہر اور ایک باطن۔ اگر دنیا ہی کو ہم مقصد حیات سمجھ لیتے ہیں، جیسا کہ آج ہم نے من حیث القوم یہ سمجھا ہوا ہے، یعنی انسان، آج کا انسان یہ یقین رکھتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد ظاہر ہے، دنیا ہے، مجھے دنیا میں کامیابی حاصل کرنی ہے، اور اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ آج ہم سب لوگ تقریباً دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ اپنی توقعات کو دیکھ لیں، آپ اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، آپ اپنی خواہشات کو دیکھ لیں، آپ اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، اس سب کا تعلق جو ہے محض مادے سے ہے، میٹیریل سے ہے، ظاہر سے ہے۔ تو اس وقت تو ہم ایک ظاہر کے لیے زندگی جی رہے ہیں، لیکن ظاہر تو مقصد ہو نہیں سکتا عقلاً، اگر آپ سوچیں، کیونکہ یہ ایک مقام ہے، اس سے ہم گزر جائیں گے۔ یہ نہیں کہ ہماری پیدائش اب ہوئی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری پیدائش جو ہے وہ اس کائنات کے بننے سے پہلے انسان کی پیدائش ہو چکی تھی۔ یہاں محض ایک تھوڑے عرصے کے لیے دنیا کی ایک زندگی گزارنے کے لیے اسے بھجوایا گیا ہے، اور اس نے واپس جانا ہے، اپنے جہاں سے یہ آیا تھا اس نے واپس جانا ہے۔ تو یہاں اگر دنیا کو آپ مقصود بنا لیں، یا ایک تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیتے ہیں کہ ہم دنیا ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، جیسا کہ آج ہم سب زندگی گزار رہے ہیں، تو دیکھیں، آپ دنیا سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے، کچھ آپ اپنے ساتھ لے جا نہیں سکتے، آپ کا کچھ ہو نہیں سکتا۔ یہ بدن جس کو آپ اپنا کہتے ہیں، اس کو یہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دے گا موت کے وقت۔ پھر جو مال اور اولاد ہے، جو بھی آپ کا کمایا ہے، یا اس وقت جو بھی آپ اپنے اس کو اترا رہے ہیں، ایسٹ سمجھ رہے ہیں کہ یہ گھر میرا ہے، یہ پلاٹ میرے ہیں، یہ بنگلے میرے ہیں، یہ پلازے میرے ہیں، یہ
مال و دولت جو ہے یہ میری ہے، یہ سونا چاندی میری ہے، اس میں آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف ایک آزمائش کے طور پہ اس وقت آپ کے نام پہ ہے، اور اس سب چیزوں کو چھوڑ کے آپ چلے جائیں گے، بہت جلد چلے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا، دیکھیں مقصد وہ ہوتا ہے جو آپ کو حاصل ہو جائے، جو آپ کے پاس رہے، وہ مقصود ہو سکتا ہے، لیکن ایک چیز آپ سے بچھڑنی ہے یا آپ اس سے بچھڑ جائیں گے تو وہ تو مقصد نہیں ہو سکتا۔ عقل، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ تم عقل استعمال کرو، تم سوچو، تم سمجھ سے کام لو، تدبر کرو، تعقل سے کام لو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا ہے۔ تو اگر ہم دنیا ہی کو زندگی بنا لیتے ہیں یا سمجھ لیتے ہیں تو اس میں تو مطلب یہ تو ایک کھیل تماشا ہے بظاہر، یعنی انسان دیکھیں کبھی آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے، کبھی اولاد ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی، آپ کبھی ہوتے ہیں، کبھی آپ خود نہیں ہوتے، اقتدار، کبھی آپ اقتدار میں ہیں، کبھی اقتدار سے، کبھی نوکری میں ہیں، کبھی نوکری چھوٹ جاتی ہے، آپ کی عمر پوری ہو جاتی ہے 60 سال کی، جو بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک یعنی آپ سے رہ رہی ہیں، چھوٹ رہی ہیں۔ آپ کا بچپنا تھا وہ آپ سے چلا گیا، آپ کی جوانی تھی، اگر اس وقت جوان ہیں تو یہ بھی عنقریب چھوٹ جائے گی۔ بہت سے میرے سننے والوں میں سے ایسے ہوں گے جو بڑھاپے کی دور میں داخل ہو گئے، جوانی ختم ہو گئی، ہر چیز جو ہے ختم ہونے والی ہے۔ تو ختم ہونے والی چیز کو اگر آپ مقصود بنا لیں تو یہ پرلے درجے کی بے وقوفی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک بلاک ہے برف کا، گرمی کا موسم ہے، آپ کو بازار میں برف کا بلاک نظر آیا بڑا، اور آپ نے اس کو کچھ سمجھ لیا کہ یہ رہ جانے والی چیز ہے، آپ یہ سوچ رہے ہیں، یعنی مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ میں اس کو ایک شیپ دے لوں گا، اور یہ جب ہیرے کی ایک شیپ دے لوں گا اس برف کے بلاک کو، اور اس کو اپنے ڈرائنگ روم میں سجا کے رکھوں گا ایک شو پیس کے طور پہ برف کے بلاک کو۔ اور حال یہ ہے کہ آپ ایسے موسم میں ہیں، ایسے ملک میں ہیں جہاں گرمی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ آپ کی ایک سوچ تو ہو سکتی ہے، لیکن عملی طور پہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس کو تراش خراش کے ایک خوبصورت سا فن پارہ بنا کے، یعنی چند سیکنڈ کے لیے تو ہو سکتا ہے، یا منٹوں کے حساب سے تو آپ کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جب بھی آپ ایسا کریں گے، کوشش کریں گے اور بنائیں گے تو وہ بچھڑ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں دنیا کی مثال سورہ یونس میں دی ہے، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ فاختلط بہ نبات الارض حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا اتاها امرنا لیلا او نہارا فجعلناه حسیدا کأن لم تغن بالامس۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں یہ مثال ہمیں بیان کی ہے کہ دیکھو دنیا کی زندگی ایسے ہے جیسے کہ میں نے زمین آسمان سے پانی اتارا، اس سے جو ہے کھیت جو ہے ہرا بھرا ہو گیا، اور اس سے نباتات اگائیں، کچھ مما یأکل الانعام، یعنی اس میں سے کچھ ایسے پودے اگے، پھل اگے جس کو تم کھاتے ہو، کچھ ایسا چارہ ہوگا جو تمہارے جانوروں کے لیے تھا۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، یہاں تک کہ وہ کھیت خوب ہرا بھرا ہو گیا، کھیتی اگائی اور ہری بھری نظر آنے لگی، لہلہاتی، پھل آ گئے۔ اتاہا امرنا لیلا و نہار، رات اور دن کو میرا ایک حکم آیا اور وہ کھیتی اس پہ ژالہ باری ہو گئی، یا طوفان آیا وہ کھیتی کٹ گئی، کأن لم تغن بالامس، گویا کہ یہ تھی ہی نہیں، ایسے وہ یعنی کٹ کے رہ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تم سوچو اس بات پہ، کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون،
میں تفصیل سے بیان کرتا ہوں. تو یہ اس میں یہ جو آیت مبارکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مثال بیان کی ہے. دیکھیں انسان زندگی آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، زندگی گزارنے لگتا ہے. مثال کے طور پہ تو یہ اس نے کچھ پڑھ بھی لیا، تعلیم بھی حاصل کر لی، نوکری کر لی، کاروبار جما لیا، ایک انڈسٹریل اسٹیٹ بنا لی. اسٹیٹ مطلب آپ تو گروپ آف کمپنیز بناتے ہیں نا، میں کہتا ہوں آپ کی پوری اسٹیٹ ہو گئی. کارخانے آپ کے، سارے کارخانے آپ کے ہو گئے، بیوی بچے، 3 لڑکے 2 لڑکیاں، اور ایک محل آپ نے، ایک بنگلہ یہاں پہ بنا لیا، ایک بنگلہ وہاں پہ بنا لیا، ایک سرمائی اسٹیشن ہے آپ کا. تو یہ سب کچھ ہو گیا، لیکن اس میں آخر کار آپ نے اس سے جانا ہے، اور یہ ایسا ہوگا کہ گویا کہ آپ ایک وقت ایسا آئے گا گویا کہ یہ آپ کا تھا ہی نہیں. جیسے کہ انسان مر جاتا ہے تو یہ اپنی شناخت کھو دیتا ہے. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم